الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، آج میری گفتگو آپ کے سامنے اخوان المسلمون اور ان کی رافضیت نوازی پر ہوگی۔ کس طرح سے دشمنان اسلام، دشمنان توحید، دشمنان حرمین، رافضیوں اور شیعوں کے ساتھ مل کر کے اخوان المسلمون نے عالم اسلام بالخصوص عالم عرب کی تباہی اور بربادی میں حصہ لیا ہے۔ یہ موجودہ دور کو سامنے رکھ کر اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کا جس نے بھی مطالعہ کیا ہوگا وہ اس سے واقف ہوگا کہ شیعوں نے، رافضیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیا ہے، کبھی صلیبیوں کا ساتھ دیا ہے، کبھی یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ۔ انہی شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ آج اخوان المسلمون جیسی تنظیمیں مل کر کے عرب ملکوں کی تباہی میں لگی ہوئی ہیں۔ شیعوں کو دراصل پہلے ایک کٹا ہوا فرقہ سماج سمجھا جاتا تھا، ان کو ایک منحوس فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ اصلی مسلمان جو اہل سنت والجماعت ہے، جتنے بھی تمام مذاہب اور مسالک کے ساتھ ان سے تعلقات نہیں رکھتے تھے، ان سے دور رہتے تھے، ان کو جانتے تھے کہ یہ صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں، امہات المومنین کو گالی دیتے ہیں، قرآن کو صحیح نہیں مانتے ہیں، محرم مانتے ہیں، اور اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری غلط حرکتیں یہ کرتے ہیں، دور رہتے تھے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ان کو کس طرح سے آگے بڑھایا گیا، یہی جو تنظیمیں جماعت اسلامی، اخوان المسلمون جیسی تنظیمیں قائم ہوئی 1928 1941 سے، اس کے بعد ان کو پروجیکٹ کر کے باقاعدہ پیش کیا گیا عالم اسلام کے اندر، شیعوں کو، رافضیوں کو، دین کے دشمنوں کو مسلمان بھائی کہہ کر کے پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے بتایا گیا کہ جمال الدین افغانی جیسے سیاسی لوگ، شیخ محمد عبدہ جیسے لوگوں نے کس طرح سے ایسی تنظیمیں قائم کی، تقریب بین الادیان کے نام سے، تقریب بین المذاہب و سنہ کے مذاہب کے نام سے، یعنی شیعہ اور سنہ کی تقریب کے نام سے۔ حسن بننا نے آ کر کے باقاعدہ دار التقریب قائم کر دیا، ایک آفس قائم کر دی جس کا نام دار التقریب رکھ دیا، یعنی دار التقریب پر شیعہ اور سنہ، شیعہ اور سنہ، اہل سنت اور شیعوں کے درمیان کیسے قربت پیدا کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب خمینی نے وہاں بغاوت کی 1979 کے اندر، یہ مودودی، یہ پتہ نہیں جتنے جماعت اسلامی کے ہیں، اور اس کے بعد جتنے اخوانی جماعت کے علماء، ان کے سربراہان، سب نے اس کو اسلامی ریاست قرار دے، اسلامی انقلاب قرار دے دیا۔ پورے عالم میں، اپنے اخبارات میں، پیپروں میں، ہر جگہ میڈیا کے اندر مشہور کر دیا اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، وہ ماڈل ہے ہمارے لیے، اسی طرح سے ہر جگہ ہونا۔ ان شیعوں اور رافضیوں کو سب سے زیادہ انہوں نے مشہور کیا، اور آج یہی سردرد بنے ہوئے ہیں عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، ہر جگہ کے لیے، حرمین کے لیے لوگ سردرد بنے ہوئے ہیں۔ آج ان کا سب بائیکاٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جیل میں ڈال رہے ہیں۔ حسن بننا کے زمانے میں نواب صفوی ایک کٹر رافضی شیعہ ایرانی تھا، جو مصر کے اندر حسن بننا کے رفقائے کار میں سے تھا۔ یہ خود مرکز عام کے اندر آ کر کے، یعنی قاہرہ کے اندر مصر میں
منگلوار کو جو ہفتہ واری پروگرام ان کے یہاں ہوتا تھا، یہ بھی لیکچرار تھا، لیکچر آ کر کے دیتا تھا۔ اس کا خطاب اکثر انقلابی اور ہیجان کن ہوتا تھا۔ اخوانی جماعت کے جو طلبہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، انہیں حکومت کے خلاف مظاہرہ کرنے پر ابھارنے میں اسی کا بڑا ہاتھ رہتا تھا۔ یہ فوجی انقلاب کے بعد بھی فوجی حکومت کے خلاف لوگوں کو ابھارتا رہتا تھا۔ شیخ کرزاوی کہتے ہیں، اخوانیوں کے جو مشہور عالم دین ہیں، کہ اخوانی طلبہ نے ایک بار جامعہ قاہرہ کے اندر شہدائے جامعہ شاہین منیسی اور غانم کی برسی کے موقع پر فدائیان اسلام کے لیڈر نواب صفوی کو بھی بلایا۔ سیرہ والمسیرہ جلد نمبر 2 صفحہ 39 پر یہ شیخ کرزاوی نے بات لکھی ہے۔ یہ اپنی طرف سے ہم نہیں، ان کے یہاں خود یہ ساری گواہیاں موجود ہیں۔ سالم بھنساوی اخوانی اور شیعی منہج کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں، جب سے تقریب بین المذاہب کی تنظیم قائم ہوئی ہے اور شیعہ سنی اتحاد کے لیے امام بنا، شیعہ سنی اتحاد کے لیے امام حسن بننا اور امام قمی نے شیعوں اور سنیوں کی طرف سے اتحاد کی کوشش کی ہے۔ اتحاد کی کوشش کی ہے کس نے؟ حسن بننا نے۔ اور اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو شیعہ بنا دو، یہی اتحاد کا مطلب ہے ان کے یہاں، اخوانیوں کے یہاں۔ یہ کیا کہتے ہیں سالم بھنساوی کہ یہ اتحاد کی جو کوشش ہے یہ قابل تعریف ہے، اور اسی بنیاد پر نواب صفوی 1945 کے اندر قاہرہ میں آئے تھے۔ یہ کٹر رافضی شیعہ ہے، خمینی کا ساتھی نواب صفوی۔ آگے انہوں نے لکھا کہ شیعہ سنی اتحاد کے لیے مذکورہ شخصیتوں کی کوشش میں کسی تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کے منہج اسی تعاون پر قائم ہے۔ چاہے شیعہ جماعت ہو یا اخوانی جماعت ہو، ان کا منہج دونوں اسی تعاون کی بنیاد پر قائم ہے۔ بلکہ ایک بار تو نواب صفوی نے کہا کہ اخوان اور شیعہ دونوں ایک ہی ہیں۔ سالم بھنساوی کی کتاب ہے السنہ المفترى علیہ، صفحہ نمبر 57۔ یہ نواب صفوی کہتا ہے کہ شیعہ اور اخوانی یہ دونوں ایک ہیں، بلکہ اس نے ایک بار سیریا میں جا کر کے کہا تھا مصطفیٰ سبائی کے سامنے، جو بہت بڑے عالم ہیں اخوانیوں کے، کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں کسی کو شیعہ ہو جائے، اہل سنت سے میں نہیں کہتا ہوں وہ شیعہ ہو جائے۔ اگر کسی کو فقہ جعفری کے مطابق رافضی شیعہ بننا ہے تو جماعت اخوان المسلمون میں آ جائے، اخوان المسلمون میں آ جاؤ، میں یہی کہوں گا بس، ہم نہیں کہیں گے کہ تم شیعہ ہو جاؤ۔ اخوان المسلمین میں آنے کا مطلب یہ ہے اس کے یہاں کہ وہ گویا شیعہ ہو گیا۔ اس نے کہا اگر جو رافضی جعفری فقہ کے مطابق اگر کوئی رافضی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہاں آ جائے؟ اخوانیوں میں آ جائے، وہ اخوانی ہو جائے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ من اراد ان یکون جعفریا حقیقیا، اگر کوئی حقیقی شیعہ بننا چاہتا ہے فلینضم الی صفوف الاخوان المسلمین، تو اسے چاہیے کہ اخوان المسلمین کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ مشہور کتاب ہے موقف علماء المسلمین من الشیعہ، عز الدین ابراہیم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس اخوانی نے باقاعدہ ادھر ادھر سے علماء کے شاذ اقوال کو ذکر کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے۔ شیعوں میں مشہور کتاب ہے، اسی سے اخوانیوں کے اندر یہ مشہور کتاب ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے یہ لوگ شیعوں سے بھائی چارہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر تمام علماء کے شاذ اقوال کو ذکر کر کے رکھ دیا ہے کہ شیعہ اتنے اچھے ہیں، ایسے ہیں، ویسے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے یہ لوگ شیعہ کو سمجھتے ہیں اور شیعوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ موقف علماء المسلمین من الشیعہ۔ نواب صفوی کی کوششوں اور اس کے کارناموں کے شکرانے میں اخوانی ہر سال اس کی برسی مناتے ہیں۔ یہ شیعہ جو خمینی کا ساتھی تھا اور یہ مصر میں ہمیشہ رہتا تھا اخوانیوں کے ساتھ، کبھی سیریا میں رہتا تھا، کبھی عراق میں رہتا تھا،
یعنی اخوانیوں کے اندر مل کر کے اہل سنت والجماعت کے اندر شیعوں کے لیے فضا ہموار کرتا تھا نواب صفوی خمینی کی طرف سے. اور خمینی اس وقت کہاں رہتا تھا؟ پیرس میں رہتا تھا، فرانس کے اندر رہتا تھا. صلیبیوں کے اندر وہاں سے وہ پلاننگ بنا رہا تھا کیسے ایران پہ قبضہ کرنا ہے، اور اس کے ایجنٹ عالم عرب کے اندر، عالم اسلامی کے اندر راہ ہموار کر رہے تھے. یہ سارا کھیل اخوانیوں کے ذریعے سے کھیلا جا رہا تھا. چنانچہ اس کی برسی اخوانی ہر سال مناتے ہیں. نواب صفوی کی شکرانے میں اس کے کارناموں کی، کون سا کارنامہ اس نے انجام دیا؟ نواب صفوی نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کی خوشی میں یہ لوگ برسی مناتے ہیں؟ چنانچہ اخوانیوں کا جو مرشد ہے، تیسرا مرشد عمر تلمسانی، حسن بنا کے بعد حسن حزیبی، اس کے بعد یہ عمر تلمسانی، یہ تیسرا مرشد ہے ان کا. دیکھیے عمر تلمسانی نے کیا کہا ہے، کان طلبۃ الاخوان یحتفلون بذکر نواب صفوی رئیس جمعیت فدائیان اسلام الشیعیہ فی ایران. عمر تلمسانی کی کتاب ہے ذکریات لا مذکرات، اس کے اندر صفحہ 131 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اخوانی طلبہ ایران میں قائم شیعی تنظیم فدائیان اسلام کے لیڈر نواب صفوی کی برسی ہر سال مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کون سا کارنامہ اس نے انجام دیا عالم عرب کے اندر، عالم اسلامی کے اندر، جس کی خوشی میں وہ لوگ مناتے ہیں؟ اس نے تو شیعہ بنانے کا کام کیا ہے. اخوانیوں کو شیعوں سے کس قدر محبت اور لگاؤ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حسن بنا کے بھائی عبد الرحمن بنا غالی شیعہ ہو گئے، لیکن حسن بنا نے انہیں کبھی نہیں اس سے روکا اور نہ ہی کبھی اس پر کوئی تبصرہ کیا. محمود عبد الحلیم کہتے ہیں، یہ بھی اخوانی ہیں، استاذ عبد الرحمن ساعتی البنا گرچہ غالی شیعہ ہو گئے تھے پھر بھی وہ اپنے بھائیوں گھر والوں کی دعوت دین میں بڑی مدد کرتے تھے. جب دعوت اور منہج اور فکر سب ایک ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے چاہے شیعہ ہو جاؤ چاہے اخوانی ہو جاؤ ایک ہی چیز ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے. حسن بنا شیعہ علماء اور طلبہ سے بہت ملاقات کرتے تھے، لیکن یہ ملاقات دعوت دین یا ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ اہل سنت کا ایک عام عالم دین کرتا ہے. کسیوں سے ملنے کا مطلب ہے دین پر کچھ باتیں کرنا، مناظرہ کرنا، بحث کرنا یا اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ لوگ حسن بنا کس لیے ملاقات کرتے تھے؟ ان سے آپسی تقارب اور محبت پر مبنی باتیں ہوتی تھیں ان کے درمیان اور شیعوں کے درمیان. چنانچہ عمر تلمسانی کہتے ہیں، شیعہ علماء کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کبھی کمی نہیں آئی ہے. ہم آیت اللہ کاشانی سے ملے، نواب صفوی کو مصر میں مہمان بناتے تھے، اور اس طرح کی ملاقاتوں کا مقصد یہ کبھی نہیں رہا کہ وہ اپنے مذہب شیعیت کو چھوڑ دیں، بلکہ یہ سب صرف تقارب کے لیے ہوتا تھا کہ ہم سب اسلامی مذاہب کے ماننے والے ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے قریب کیسے ہوں. مجلہ دعویٰ شمارہ نمبر 105 جولائی 1985. مصر میں اخوانیوں کا مہمان بن کر صرف یہ نواب صفوی نہیں رہتا تھا ہمیشہ، بلکہ تقی الدین قمی بھی ان کا مہمان بنا کرتا تھا. عمر تلمسانی کہتے ہیں، یہ ان کے تیسرے مرشد ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، 40 کی دہائی میں سید قمی یعنی تقی الدین قمی، یہ رافضی عالم ہے، کہتے ہیں کہ تقی الدین قمی ہماری جماعت کے مرکز میں مہمان بن کر کے آتے تھے. اس وقت امام بنا شیعہ سنی اتحاد کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے. یہ بات بھی انہوں نے اپنی کتاب ذکریات لا مذکرات کے اندر بیان کیا، صفحہ 249. عمر تلمسانی بھی شیعوں سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ اخوانی میگزین المختار الاسلامی کے اندر ایک بار لا سنہ ولا شیعہ مسلمون اولاً کے عنوان سے ایک لمبا مضمون لکھا تھا.
جیسے کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے. ہاں ابھی تو بھائی یہ بولا جاتا ہے کہ کوئی دیوبندی کوئی بریلوی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. اخوانیوں کا نعرہ یہ کہ کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں، سب مسلمان ہیں. مطلب ان کے یہاں شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر آدمی کہے چلو مالکی شافعی میں کوئی فرق نہیں ہے، حنبلی اور حنفی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس طرح کی بات اگر کوئی کہے تو سمجھ میں آنے والی ہے. لیکن ان کے یہاں، اخوانیوں کے یہاں، جماعتیوں کے یہاں کیا ہے کہ شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. چنانچہ اسی عنوان سے اخوانیوں کے تیسرے مرشد عمر تلمسانی نے ایک بڑا مضمون لکھا اور اس کے اندر یہ ثابت کیا کہ شیعہ سنی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. مجلہ المختار الاسلامی، شمارہ نمبر 37، محرم و صفر 1406 ہجری. گویا ان کی نظر میں صحابہ کو گالی دینے والے، قرآن پاک کو محرم ماننے والے، تقدیر، صفات باری تعالیٰ اور صحیح حدیثوں کا انکار کرنے والوں سے ان کے ایمان و اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا اور سب ایک نمبر کے مسلمان ہیں. آخر یہ کون نہیں جانتا کہ احکام، عبادات اور عقائد میں قرآن ہی کی طرح حدیث کی بھی ضرورت، بلکہ حدیث کی ضرورت کہیں زیادہ ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح، تفصیل اور تفسیر ہے. اور یہ بھی کون نہیں جانتا کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا سیدھا اسلام اور شریعت پر طعن و تشنیع کرنے کے برابر ہے. اب ایسی صورت میں اگر شیعہ روافض کی یہ دفاع کرتے ہیں تو حقیقت میں اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کی تنظیم ایک ہے، افکار ایک ہیں، منہج ایک ہے، بلکہ اعتقادات تقریباً سب ایک ہیں ان کے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ اخوانی شیعہ ہے یا شیعہ اخوانی ہے تو کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو نواب صفوی اخوانیوں کی مجلس بھی نہ کہتا کہ جسے جعفری شیعہ بننا ہے وہ اخوانی جماعت میں شامل ہو جائے. اور ان کا مرشد عمر تلمسانی یہ نہ کہتا کہ شیعہ سنی کوئی فرق نہیں، سب مسلمان ایک ہیں. جب حسن بننا کا ان یہودیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جو اللہ پر سب و شتم کرتے ہیں، اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، تو آخر ان کا ان شیعہ روافض سے کیسے دشمنی اور اختلاف ہو سکتی ہے جو صرف صفات کا انکار کرتے ہیں، بدا، رجا، وصیت، عصمت، شتم صحابہ جیسے دین مخالف عقائد رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اخوانی مرشد محمد عاکف، انہوں نے کیا لکھا ہے، یہ بھی مرشد ہیں، سیکنڈ لاسٹ مرشد ہیں محمد عاکف. الاخوان، ابھی ان کے مرشد کا نام عاکف کے بعد محمد بدی ہے. تو یہ سیکنڈ لاسٹ مرشد ہیں ان کے، محمد عاکف. کہتے ہیں الاخوان یتفقون مع الطوائف الرئیسیہ للشیعہ الجعفریہ الاثنی عشریہ الزیدیہ فی العقیدہ، اما الاختلاف فلا یکون الا فی الفروع فقط. جعفری، اثنا عشری اور زیدی جیسے شیعوں کے سرکردہ فرقوں کے ساتھ عقائد میں اخوانی پورے طور پر اتفاق کرتے ہیں. دیکھیے خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جو شیعوں کے بڑے فرقے ہیں، بڑے بڑے، جیسے زیدیہ ہے، اثنا عشریہ ہے، جعفریہ ہے، ان کے جو سرکردہ عقائد ہیں ان میں اخوانی جو ہے پورے طور پر اتفاق کرتے ہیں. کہتے ہیں الاخوان یتفقون مع الطوائف الرئیسیہ للشیعہ الجعفریہ والاثنی عشریہ والزیدیہ فی العقیدہ. عقیدے میں اتفاق کرتے ہیں یہ لوگ اخوانی، یعنی شیعوں کے جو عقیدے ہیں ان کے اندر یہ اتفاق کرتے ہیں. ان کے ساتھ اختلاف صرف فروعی مسائل میں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صرف فروعی مسائل میں ان سے اختلاف ہے بس. یعنی جیسے مالکی شافعی ہوتے ہیں تو ویسے ان کے یہاں اخوانی اور شیعہ ہوتے ہیں آپس میں. اور ایک بار تو یہاں تک کہہ دیا فالمذاہب السنیہ والمذاہب الشیعیہ کلها مذاہب معتبرہ تقود الى الجنہ انشاءاللہ حینما یحترمها الانسان. شیعہ سنی سارے مذاہب قابل اعتبار ہیں، سب جنت کی طرف لے جانے والے ہیں انشاءاللہ، بس انسان کو ان سارے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے.
الجزیرہ کے اندر انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اہل سنت مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ شیعہ روافض کے جو اعتقادات ہیں وہ جنت کی طرف لے جانے والے، صحابہ کو گالی دے کر کے جنت میں جانے والے، دین کی جو بنیاد ہے اسی کو گرا دے، قرآن کو محرم مانے، امہات المومنین کو گالی دے، جہنمی سمجھے، حدیث کو مانے ہی نہ، جتنی تفصیل حدیثوں کے اندر ہے کسی کا وہ مانتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جتنے عقائد ہیں سب، چاہے شیعوں میں جتنے بھی مذاہب اور فرقے ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے۔ یہ تو صرف وہی کہہ سکتا ہے جس کے عقائد شیعوں جیسے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شیعوں کا عالم اسلامی کے خلاف جو سازش اور پلان ہے، بے نہیں وہی سازش اور پلان اخوانیوں کی بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان کے اندر اخوانیوں نے عبد رب الرسول سیاف کی قیادت میں شیعی رافضی شمالی اتحاد کے ساتھ امریکی تعاون سے حکومت بنائی تھی، اور دونوں نے ایک سازش کے تحت شیخ جمیل الرحمان کی قیادت میں شرعی امارت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ شیخ جمیل الرحمان نے جو کنر کے اندر شرعی امارت قائم کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا اسی کو بڑھاتے ہیں اور پورے افغانستان میں شرعی امارت لاگو کریں گے، لیکن شیعوں نے اخوانیوں نے مل کر کے ان کا خاتمہ کر دیا، ان کا قتل کر دیا باقاعدہ، اور کہا کہ نہیں ہم لوگ اپنے حساب سے بنائیں گے، ہم لوگ جمہوری حکومت بنائیں گے، شرعی امارت کا خاتمہ کر دیا۔ شیخ جمیل الرحمان کا انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے عراق کے اندر امریکی سرپرستی میں اخوانیوں نے شیعہ حکومت کا ساتھ دیا، اور یہ کون نہیں جانتا کہ شام کے اندر اخوانی پوری طرح سے ایرانی پالیسی پہ چل رہے ہیں، بلکہ بہت سے فلسطینی جہادی گروپ ایرانی ملیشیاؤں کے ساتھ مل کر اہل سنت مسلمانوں کے خلاف شام میں جنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے لبنان کے اخوانی پوری طرح حزب اللہ رافضی کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح یمن کے اندر اخوانی رافضی حوثیوں کا ساتھ دیتے ہیں، خود ایران کے اندر اخوانیوں کا مرکز ہے جو دستوری اعتبار سے رافضی حکومت کے ساتھ ہیں۔ کتاب جو ابھی گزری ہے موقف العلماء المسلمین من الشیعہ، اس کے صفحہ نمبر 13 کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ یہ استاد سالم بھنساوی جو کہ اخوانی مفکر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب السنہ المفترى علیہا صفحہ 57 میں کہا، جب سے مختلف اسلامی مسالک کے درمیان قربت پیدا کرنے والی جماعت تشکیل عمل میں آئی ہے، مختلف اسلامی مسالک کے درمیان قربت پیدا کرنے والی جماعت تشکیل عمل میں آئی ہے، اور جس کے لیے حسن بنا اور امام محمد قمی نے بڑی کوشش کی ہے۔ یہ ایرانی عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے ایرانیوں کا، شیعوں کا، محمد قمی، اور حسن بنا یہ اخوانیوں کے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ شیعوں کا جو بڑا امام تھا اس وقت اور اخوانیوں کا، دونوں نے مل کر کے کہہ رہے ہیں کہ بڑی کوشش کی ہے کہ شیعہ سنی دونوں مل جائیں۔ اسی وقت سے اخوان اور شیعہ کے درمیان تعاون اور دوستی کا تعلق قائم ہے، حسن بنا کے دور ہی سے، اور اسی مقصد سے امام نواب صفوی 1954 میں قاہرہ تشریف لائے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کا منہج اسی تعاون کا تقاضا کرتا ہے۔ اخوانی مرشد عام عمر تلمسانی اپنی کتاب الملہم الموہوب حسن بنا، کتاب کا نام ہے الملہم الموہوب، ان کو الہام ہوتا تھا، حسن بنا کا انہوں نے لقب رکھا ہے، موہوب فطری طور پر ساری چیزیں سمجھ لینے والا، اور ملہم جس کو ہر چیز الہام ہو جائے۔ کتاب کا نام ہی رکھا انہوں نے، عمر تلمسانی نے حسن بنا پر لکھی انہوں نے کتاب الملہم الموہوب حسن البنا۔ اس کے صفحہ 78 پر لکھتے ہیں، استاد حسن بنا مسلم اتحاد کی اس طرح فکر رکھتے تھے کہ آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے جہاں سارے فرقے اکٹھے ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کی تکفیر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں، ہمارا معبود ایک ہے۔ تو اس بنیاد پر کہہ رہے تھے کہ وہ شیعہ اور سنیوں کے جتنے فرقے سب کو ایک ساتھ رکھنا چاہتے تھے تاکہ سب مل کر کے رہیں۔ اسی مقصد سے
آپ نے شیعوں کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ محمد قمی کو مرکز عام میں دعوت دی، یہ بھنساوی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح امام بنا نے شیعی مرجع آیت اللہ کاشانی سے حج کے دوران 1948 میں ملاقات کی، دونوں کے درمیان آپسی اتحاد اور تقارب کی بات ہوئی۔ اس واقعے کی طرف تفصیل سے اشارہ کیا ہے امام بنا کے شاگرد استاذ عبد المتعال جبری نے اپنی کتاب لماذا اغتیل حسن بنا، حسن بنا کو کیوں مارا گیا، اور اس میں ایک انگریز اسکالر کے حوالے سے شیعوں کے ساتھ آپسی اتحاد اور تقارب کے تئیں امام بنا کی کوششوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ یعنی انگریزوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا اور وہ لوگ حسن بنا کی تعریف کرتے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے شیعہ اور سنی کو آپس میں ملانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ بڑا کارنامہ تھا ان کا، حسن بنا کا سب سے بڑا کارنامہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ انہوں نے شیعوں کو کیسے عالم اسلام کے اندر گھسایا ہے، اور جو کہ جن سے کہ مسلمان نفرت کرتے تھے انہوں نے کس طرح سے محبت میں اسے تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے، اور اسی کارنامے کا نتیجہ ہے کہ آج وہ سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ فساد کر رہے ہیں، خونی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے استاد جبری نے کہا، اپنی سیاسی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے انگریز اسکالر نے سچ کہا ہے کہ امام بنا نے اسلامی مذاہب اور مسالک کے درمیان اتحاد اور تقارب پیدا کرنے کے لیے غیر معمولی کوششیں صرف کی، اور اس کا کیا حال ہوتا اگر یہ امام بنا کو قریب سے دیکھتا کہ آپ کس طرح اتحاد کے لیے ہر وقت پریشان رہتے تھے، جس کے ذکر کرنے کا یہ مقام متحمل نہیں ہے۔ یعنی اس نے بیان تو کیا ہے لیکن پھل نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا، انجام بھی دیکھ لیتا تو اس کو کیا ہو جاتا، اس کا کیا حال ہوتا، یہ بیان کر رہے ہیں استاد جبری۔ عمر تلمسانی نے اپنی دوسری معروف کتاب ذکریات لا مذکرات کے اندر لکھا ہے، کہتے جیسا کہ مجھے یاد آتا ہے 40 کی دہائی میں ایک شیعی عالم دین مرکز عام پر اخوان کے پاس مہمان بن کر آیا کرتے تھے۔ اس وقت حسن بنا اتحاد بین المذاہب کی کوششوں میں حد درجہ مصروف تھے، اور آپ کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی صورت میں دشمنان اسلام اسلامی وحدت کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ اسی دوران ایک مرتبہ ہم نے آپ سے ان سارے اختلافات کے بارے میں سوال کیا جو شیعہ اور اہل سنت کے درمیان پائے جاتے ہیں، تو آپ نے منع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایسے سنگین وقت میں ایسے مسائل کا چھیڑنا مناسب نہیں، جبکہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ دشمنان اسلام ہمارے ہر اختلاف کا بطور ہتھیار استعمال کر کے اسے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا ہمارا یہ سوال نہ تو کسی تعصب کی وجہ سے ہے اور نہ اختلاف کو بڑھانا مقصد ہے، بلکہ ہم محض علم کے لیے سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ سارے اختلافات کتابوں میں مذکور ہیں اور انہیں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے جواب دیا، یہ جان لو کہ اہل سنت اور شیعہ سب مسلمان ہیں، انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اکٹھا کرتا ہے، اور یہی اصل عقیدہ ہے جس میں شیعہ سنی سب برابر ہے، باقی اختلافات فروعی ہیں، آپسی اتحاد میں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جتنے بھی اختلافات ہیں مسلمانوں کا شیعوں سے کوئی اختلاف نہیں پڑے، فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اہل سنت کے مذاہب اربعہ کی طرح شیعہ بھی ایک فرقہ ہیں، اس لیے ہم ان سے الگ نہیں رہ سکتے۔ زمانے تک دونوں ایک ساتھ رہے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا سوائے کتابوں کے اندر، اور یہ بھی یاد رہے کہ شیعوں نے تالیفی میدان میں گرہ قدر کوششیں کی ہیں۔ یہ حسن بنا کے الفاظ ہیں۔ یہ رہے اخوانیوں کے مرشد حسن بنا جو عقیدے کے اختلاف کو فقہی مسائل کی طرح بتا رہے ہیں۔ حالانکہ رافضی شیعہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ چند کو چھوڑ کر سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، انہیں جہنمی قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں صحابہ نے کمی بیشی کی ہے، صحابہ نے کمی بیشی کی ہے، اس کے اندر بڑھا دیا ہے، گھٹا دیا ہے، نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ۔
یہاں تک کہ اس پر ایک شیعی عالم طبطبائی نے کتاب بھی تالیف کی ہے جس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب۔ شیعوں کے یہاں اس عالم کی تعظیم اور عزت اس قدر ہے کہ اس کی قبر کو نجف کے اندر ایک بلند مقام پر رکھا گیا، یہی طبطبائی۔ اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے یہ کہ شیعہ روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن محرف اور مبدل ہے، تحریف شدہ ہے، اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، یہ بلکہ ابو بکر عمر کی یہ تصنیف کردہ، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھوایا اسے، نعوذ باللہ۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کتاب صحابہ کرام پر سب و شتم سے بھری ہوئی ہے۔ فصل الخطاب، اس کتاب کے اندر صحابہ کرام کو بہت زیادہ گالیاں دی گئی، حتیٰ کہ اس کتاب کے اندر ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفصہ اور دیگر صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں، ان پر کفر، نفاق اور زندقہ کی تہمت لگائی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام اور قرآن پاک پر حملہ کیا اللہ کے دین پر حملہ نہیں ہے؟ اور اگر اسے کفر نہیں کہیں گے تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ اور کیا اسے معمولی اختلاف کہہ کر کے درکنار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جس کلمے کی بات کر رہے ہیں کہ کلمہ ہمارا وہی ہے، ان کا بھی ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ان کا کلمہ بھی الگ ہے، ہر چیز ان کا الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، ان کا روزہ الگ ہے، ان کا حج الگ ہے، ان کا سب کچھ، ان کا عقیدہ الگ ہے، ساری چیزیں ان کے الگ ہیں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کا لا الہ الا اللہ کے اندر اتفاق ہے، باقی چیزوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، وہ سب فروعی مسئلہ ہے۔ تو اخوانیوں کے ہاں گویا اصل جو بنیادی چیز ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، باقی بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ باقی لا الہ الا اللہ کے بعد ان کے یہاں ساری چیزیں فروعی مسائل ہیں۔ کتاب السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 483 کے اندر امام ابن ابی عاصم نے عطا کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی صفحے پر ایک دوسری حدیث اس طرح سے ہے، عن عبد الرحمن ابن سالم عن ابیہ عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ فجعلهم لی وزراء وانصار واصحار فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ وملائکۃ والناس لا يقبل منهم صرف ولا عدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے کچھ ساتھیوں کو چنا، پھر انہیں میرا وزیر، مددگار اور رشتہ دار بنا دیا۔ جو انہیں برا بھلا کہے گا اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ جب یہ محض سب و شتم کرنے پر وعید ہے تو بھلا تکفیر کرنے والوں کا کیا حال ہو؟ یعنی جو صحابہ کو برا بھلا کہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے یہ وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی نفل اور واجب قبول نہیں کرے گا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو، سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ صحابہ کو جو برا بھلا ان پر تان تشنیع کرتے ان کے لیے وعید ہے، اور جو لوگ کافر مانتے ہیں، مرتد مانتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، منافق کہتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ شیعوں اور رافضیوں کو جو بھائی کہتا وہ سمجھ لو کہ وہ بھی شیعہ اور رافضی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دجل اور مکر سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔